مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے، اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی، وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے، یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا، اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے اس وقت تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ مجھ سے علمی ڈسکشن اور وہ بھی چائے سموسے کے ساتھ نادر علی کی موجودگی میں کرنے آ رہے تھے، تو میں نے تو اس قسم کی کوئی شرط کیوں رکھنی تھی؟ بالکل ایسی کوئی شرط نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اب کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہاں، اب میں کیوں رکھ رہا ہوں اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آپ کے اس ایپیسوڈ کے بعد ایک ایک کر کے مینڈکوں کی طرح اتنے مولوی مختلف فرقوں کے باہر نکل آئے کہ ہم بھی اب جیلم جائیں گے انجینئر صاحب سے منازعہ کرنے. تو میں تو یہ سارے مولوی سنبھالتا رہتا، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ایون طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتا نا تو ان کے جو مناظرے کی فیلڈ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مناظرے کی فیلڈ کے ہیں ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے الیاس گھمن صاحب ہے. تو اسی لیے پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن رکھا جو ایک پڑھا لکھا سولوشن ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دجال سے زیادہ خطرناک انجینئر صاحب ہیں. تو بھائی سارے فرقوں کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جس طرح مدارس میں برا وقت آیا، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے بیٹھے نا، انہوں نے گورنمنٹ کو ناکو چنے چبوا دیے نا. تو اب بھی بیٹھو، کر سکتے ہو، بیٹھو اور ایک مشترکہ نمائندہ اپنا لانچ کر دو. اور اس میں نے آسانی دی ہوئی ہے کہ چلو سارے مل کے ایک نہ کرو، الگ الگ اپنے اپنے فرقے کا کر دو. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ جن کی اپنی ویڈیو سینکڑوں یا ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو میں اپنے پلیٹ فارم سے جگہ دے کے تو ان کو اکوموڈیٹ کروں. یہ تمہاری خواہش کے اوپر کہ جی انجینئر اگر سچا ہے تو بیٹھتا کیوں نہیں. حالانکہ خود ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے. آج تک کبھی کوئی بریلویوں کا مفتی موب لے کر دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر گیا کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا تو ہم آپ کو شہید کرنے آ گئے ہیں، مناظرہ کریں ہم سے؟ نہیں، سارے ادھر ہی آتے ہیں. تو میں تو پہلے دسیا ہے کہ جیم نال جیلم تے جیم نال جیل تے جیم نال جہنم بھی تے جیم نال جنت بھی. ہاں، اتنے جو بھی آئے گا نا غلط نیت کے ساتھ تو سیدھا جیل جائے گا. یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں. ادروائز تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو نا، نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے فیم لینے آتے ہیں. تو اس کا سولوشن یہی تھا کہ میں نے کہا اپنا بڑا لانچ کرو، کیونکہ تمہارے نزدیک میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر لیا، نعوذ باللہ. حالانکہ چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑے، ہم کو مسجد بھی نہ بنائے، پھر بھی ہم فرقہ. تم یہ سارے گند کر کے بھی فرقہ نہیں ہو. رینڈ کارپوریشن ہم ہیں ان کے بقول. رینڈ کارپوریشن تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند اور بریلی دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے اور کروڑوں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا. تو تم اس طرح کرو کہ ادھر بڑا میں ہوں نا، ادھر بھی اپنا بڑا لانچ کرو. کہتے ہیں جی وہ بڑے جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، ان کی زبان اتنی تیز نہیں چلتی جو انجینئر صاحب کی چلتی ہے. تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی آپ کے لیے آسان مسئلہ کر دیتے ہیں. بڑا کسی چھوٹے کو لانچ کر دے، کسی کھمبے کو لانچ کر دے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، لیکن تمہاری خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ میری ویڈیوز آدھی کاٹتے ہیں جی سب چیلنج کر کے بھاگ جاتا ہوں. میں نے تو کبھی چیلنج کیا ہی نہیں بھائی. میں نے کبھی چیلنج کیا تو علمی کیا کہ یہ چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کا جواب دو ویڈیو میں. چیلنج یہ تو نہیں کرتا کہ میرے گھر آ جاؤ بندے لے کے. خود آپس میں ایک دوسرے کے پاس اس طرح جاتے ہو. اور مناظرے کا تو چیلنج کبھی بھی نہیں کیا. تمہاری خواہش پہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر خواہش ہے تو بڑے سے ویڈیو بنواؤ. لکھوانا نہیں، ویڈیو بنوانی ہے. اور بڑے بھی بتا دیے ہیں
ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। बरेलवियों के लिए मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, अहले हदीस के लिए साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के लिए साजिद नकवी साहब। ये 4 बड़े फिरकों के मैंने बड़े बता दिए हैं। ये वीडियो बना दे, और अगर ये वीडियो नहीं बना रहे और ना मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि गल विच कोई और है। इनके बड़े मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, तो वो रुसवाई से बात। इसीलिए देखें मुफ्ती मुनीब साहब ने क्या कहा, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। यानी इंजीनियर भी करें, हम भी कोएग्जिस्ट करेंगे। कल तक तो मुझे तुम कादियानी कह रहे थे, पाकिस्तान में तो कादियानी तबलीग नहीं कर सकता एलानिया। ये कौन सा कादियानी है जो तबलीग कर रहा है? और अब कह रहे हैं वो करता रहे। इसका मतलब है कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि इंजीनियर साहब को भी राइट है कि वो भी अपनी बात रखें। इसका मतलब है कि उन्होंने दबे अल्फाज में ये मान लिया है कि अब हमें इस एम्पायर को भी मानना पड़ेगा। जिस तरह पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम्स की एम्पायर, अब देवबंद एम्पायर और बरेली एम्पायर के बाद मुस्लिम्स की एम्पायर। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये वाली एम्पायर। तो ये अब कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। तुम्हारे फिरकों पे मुश्किल वक्त आया। देखो हमारे साहबा कराम पे जब मुश्किल वक्त आया, गजवा हुनैन पर 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। एक तकब्बुर का जुमला निकल गया कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हजारों में है, आज जीत हमारी पक्की है। तो अल्लाह ताला ने सूरह अत-तौबा में फरमाया कि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाला, फिर तुम्हें भागने की जगह भी नहीं मिली। हां, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अकेले आगे बढ़े अपने खच्चर पर। अनन नबिय्यु ला कज़िब अरब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। लीडर का उस वक्त पता चलता है। तुम्हारा लीडर किधर है? मैं हूं मुफ्ती मुनीवर रहमान, बरेलवियों का इमाम। निकले ना बाहर, और इनकी ख्वाहिश पे, हां ये काटना नहीं क्लिप पर, इनकी ख्वाहिश पे। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, देवबंद का प्लेनेट अर्थ पे मुफ्ती आजम। नहीं, कभी मेरा नाम भी नहीं लिया। और कहते हैं वो नाम इसलिए नहीं लेते मशहूरी ना हो जाए। अल्लाह दे बंदे हो, तो वड्डे तो लैके निके तक मेरी तस्वीरें ला के मशहूरी लै रहे हैं। मनु इन्हें को मशहूरी लैने की कड़ी जरूरत है? जिनकी अपनी वीडियोस मुश्किल से सैकड़ों लोग देखते हैं, या कोई 1,000 से ऊपर चली जाती। तो ये मेरी बिल्कुल लॉजिकल शर्त नहीं है, डिमांड है, और वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर कि बड़े को लॉन्च करो, या बड़ा किसी को नॉमिनेट करे वीडियो बना के, और वो भी लिख के ना करे, वरना लिखी हुई चीज तो मैं भी आपको एडोब फोटोशॉप में बना दूंगा वीडियो में, और वो भी AI की वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक कोई किसी बड़े ने निकलना होता तो निकल आता। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब के इस पूरे एपिसोड के बाद ये चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, मुनाजरे, ये सब कुछ दी एंड हो चुका है। तो हम इस पे यही कहेंगे कि शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला।